السلام علیکم دوستو مری میں ہونے والے المناک واقعے نے پاکستانی قوم کی اس لحاظ سے تو کافی حد تک آنکھیں کھول دی ہیں کہ فرق نہیں پڑتا عوام پر مصیبت وزیراعظم ہاؤس سے کتنی دور پڑتی ہے، وہ کوئٹہ کے میدان ہوں، ساہیوال کے میدان ہوں یا پھر مری کا میدان ہو، عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ ہر دفعہ اس میں قصوروار بھی الزام عوام کو ٹھہرا دیتا ہے۔ بہت سارے پہلوؤں پر اس پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ کہنا کہ یہ حادثہ ہے، لگتا نہیں یہ حادثہ ہے، لگتا ایسا ہے کہ حکام نے جو اعلیٰ حکام ہے انہوں نے یہ حادثہ ہونے دیا ہے، کیونکہ ان کو ہمیشہ ایسی چیزیں سوٹ کرتی ہیں جو میڈیا پہ 4-5 دن کے لیے ان کی بے عقلی، ان کی نااہلی، مہنگائی اور سب سے بڑی بات جو آج کل چل رہی ہے پاکستانی سوشل میڈیا پر، خاص طور میڈیا پر اس نے کیا چلنا ہے، وہ عمران خان صاحب کے فارن فنڈنگ کیس۔ توجہ ہٹانے کے لیے اگر 2-4-10 لوگ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انتہائی شفاف قسم کے انسان ہے عمران خان صاحب۔ یہ بہت سارے لوگوں نے بہت دفعوں پہ کہا، کل ہمارے پروگرام میں بھی ایک دوست نے کہا کہ وہ ان کو تب سے جانتے ہیں جب وہ پارٹی انہوں نے بنائی تھی، تبھی کہہ دیا تھا کہ یہ انسان کبھی کامیاب لیڈر نہیں بن سکتا کیونکہ یہ انتہائی شفاف انسان ہے۔ دوستو ایک پولیس والے بھی جو تھے اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر مری میں موجود تھے، جو ڈیفینیٹ اپنے محکمے سے، اپنے دوستوں سے رابطے تھے، یار کچھ کرو کہ آسانی جان چھٹی جائے تو مہربانی کر سو مدد پھر آسی جی اسی صبح تک تو نکل جائیے۔ تو اس طرح کی گفتگو، بڑی المناک قسم کی گفتگو جو آپ اپنی سکرینوں پہ سنتے رہے ہیں، میں تو خیر وہ نہیں سناؤں گا آپ کو یا وہ تصویریں بھی نہیں دکھاؤں گا، لیکن وہ بڑی تکلیف والی گفتگو تھی۔ اچھا، وہ نوید صاحب جو اے ایس آئی تھے، ان کے کزن تھے، تو وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے بہت زیادہ، اور اب انہوں نے یہ جو نوید صاحب والا پورا میٹر ہے یا جو مری میں جو اس وقت حادثہ ہو رہا تھا، یہ پورے کا پورا اٹھا کر اعلیٰ حکام تک پہنچایا۔ ان کے پاس عمران خان صاحب کا بھی نمبر تھا، ان کا وزیر داخلہ کا بھی نمبر تھا، ان کے پاس وزیر اطلاعات کا بھی نمبر تھا، اور نیچے ڈومیسٹک سطح پر بھی نمبر تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی ایک بندے نے رپلائی نہیں کیا، مطلب یہ ایک پرسنلی ایک بندے نے، جن کے پاس وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات کا نمبر تھا، اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو اس نے میسج کیا، میسج سین ہوئے لیکن جواب نہیں دیا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اطلاع ہو گئی تھی کہ یہ ہیپن ہونے والی ہے یا اتنے حالات خطرناک ہیں، اور بلکہ جب یہ اطلاعات ہوئی تو پھر نچلے سطح پر جو ڈی پی او اور ڈی سی سطح پر وہاں پہ ترلے منتیں کی جائی تھی کہ خبریں نہ چلائیں، خبریں نہ لگائیں کہ یہ ہیپن وہاں پہ ہو رہی ہے یا ہو جائے گی، ہونے دیں، تاکہ جب یہ ہیپن ہو جائے گی 10-12 لوگ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، سارا میڈیا اس طرف چلا جائے گا تو عمران خان کی 2-4-10 دن کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ اس قسم کے شفاف انسان ہے۔ اچھا، وہ نوید صاحب کے جو کزن تھے وہ بتاتے ہیں کہ وہ مری سے، مار روڈ سے پیدل اسلام آباد تک پہنچ گئے تھے، رات کا اندازہ لگائیں پیدل، اور انہوں نے ہر بندے کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کچھ باتیں کی، میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے بتایا کس وقت کس سے رابطہ کیا اور کیا جواب آیا، کیا ہوا، بہت بڑے انکشاف ہے، یہ اس ویڈیو میں دیکھیں گے آپ۔ عام طور پر لوگوں کو مرنے کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے مر جاؤ تم خیر ہے، آپ نے 4 آپ ٹائم اپنا لے لیجیے گا، ان کا یہ میسج آپ کا اسکرین پہ چل رہا ہے، مجھے ٹائم بتائیے کس ٹائم آپ نے میسج کیا تھا؟ سر پرائم منسٹر صاحب کو جی 10:20 پہ پرائم منسٹر صاحب کو میں نے میسج کیا، اور انٹیریئر منسٹر کو شیخ رشید صاحب کو میسج کیا میں نے۔ پہلا میسج نوٹ کریے گا، 11:15 پہ پہلا میسج کیا، اور فواد چودھری کو کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ فواد چودھری کو، فواد چودھری صاحب کو پہلا میسج 11:19 پہ کیا، اور ان میں سے کسی نے جواب دیا؟ کسی نے جواب نہیں دیا، لائیو لوکیشن بھی بھیجا۔ اور جو آپ نے ساجد کیانی صاحب کا بھی نام لیا، ان کو پہلا میسج کب گیا؟ کا بتا رہے تھے، سوری ساجد کیانی کا بھی آپ نے نام لیا کہ ان کو بھی ساجد میسج کیانی کیا تھا؟ صاحب کو، ساجد کیانی صاحب نے تو رسپونڈ کیا اپنے چھوٹے افسران کو، آپ نے کہا کہ انہوں نے متعلقہ افسران کو انفارم کیا، اور متعلقہ افسران ٹھیک مجھے کہہ ہے، رہے ہیں مطلب متعلقہ چین آف کمانڈ کو پتا چل گیا، پولیس والوں کو چل گیا، اور ایس ایس پی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ سی پی او صاحب نے ہمیں بار بار آرڈر کر رہے ہیں، اللہ کا واسطہ آپ خبریں نہ لگائیں۔ سی سی پی او کو پتا چل گیا، متعلقہ افسران کو پتا چل گیا، چل گیا۔
اور انٹیریئر منسٹر اور انفارمیشن منسٹر کو آپ نے خود میسیجز کیے؟ جی آدھے گھنٹے کا انہوں نے ٹائم لیا کہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ کی فیملی کو باحفاظت نکال لیا جائے گا. میں نے یقین دہانی کروا دی نوید بھائی کو کہ آپ اطمینان رکھیں. اور آپ نے بتایا کہ آپ وہاں سے مری سے کیسے واپس آئے اسلام آباد؟ سر میں پیدل آیا. کہاں سے لے کر کہاں تک؟ جہاں سے یہ سنو فال کا سلسلہ جاری تھا. آپ کس جگہ پہ تھے جہاں سے پیدل چلنا شروع کیا آپ نے؟ میں سنی بینک چوک، میں بہت پیچھے تھا، لیکن سنی بینک ان کا جو روڈ تھا وہ کلڈیانہ روڈ تھا، اور میں مال روڈ والی سائڈ سے ہوتا ہوا سنی بینک چوک سے نیچے جہاں تک ٹریفک تھی. اچھا نیچے روڈ سارا کلیئر ہے. آپ ایکسپریس وے والی سائڈ سے پیدل آئے؟ ہاں جی گیا موٹر وے والی سائڈ سے تھا اور آیا جی ٹی روڈ سے تھا. جی ٹی روڈ سے واپس ایکسپریس. ظلم اور زیادتی کی انتہا یہ دیکھیں کہ یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو، وزیر داخلہ کو اور باقی سب کو جو میسج کیے ہیں، کسی نے کوئی میسج رپلائی نہیں کیا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے لوگوں کو میسج رپلائی کون کرتا ہے، چاہے وہ وزیر صاحب ہوں اور چاہے وزیر داخلہ ہوں یا چاہے وزیر اطلاعات و نشریات ہوں. جی سی سی پی او صاحب نے اپنے متعلقہ حکام، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حکام تک جنہوں نے یہ کام کرنا تھا، ہم مان لیتے ہیں یہ کام وزیر اعظم صاحب کا نہیں ہے، وہ کسی بہت ضروری میٹنگ میں مشغول ہوں گے، ویسے بھی رات کا ٹائم تو وہ کہاں ہوش میں ہوتے ہیں. وزیر داخلہ صاحب بھی ظاہر ہے پلاننگ کر رہے ہوں گے کسی حکومتی بہت اہم امور میں، اور ڈیفینیٹ اگلے دن جو پلاننگ چل رہی تھی کہ پارٹی کی تنظیمی جو پارٹی چل رہی تھی جس میں وزیر اعلیٰ بھی شریک تھے، تو ان کو کہاں میسج رپلائی کرنے کا ٹائم ملے گا یا وقت ملے گا. تو وہ مری والے جو لوگ ہیں جو اس وقت مر رہے تھے مری میں، ان کی کوئی حفاظت کرتے نہیں ہوا. لیکن یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بر وقت اطلاع کر دی تھی، اور تصدیق یہ ہو رہی ہے کہ اطلاع ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ایسی ہیپن ہونے دی گئی. شاہدہ خان بادشاہ صاحب ایک پروگرام میں فرما رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے برف ہٹانے والی بہت قیمتی مشینیں منگوائی تھی، اور مشینیں کہیں ایک جگہ پہ نہیں رکھی تھی، وہ مختلف جگہوں پہ رکھی جاتی تھی ہر کچھ کلومیٹر کے بعد، کہ جب ایسا ہیپن ہو تو وہیں سے کام شروع کر دیا جائے، نہ کہ جب برف پوری پڑ جائے، روڈ پورے فل ہوں تو مری راولپنڈی سے یا مری کے کسی حصے سے لائیں اور آگے رستے بلاک ہوں تو برف کیسے اٹھائی جا سکے. اس دفعہ کوئی ایسی پلاننگ ہی نہیں کی گئی تھی، اور فرمایا یہ جا رہا ہے 5 سال 10 سال 50 سال کی سب سے زیادہ برف باری بھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. برف باری پھر بھی ابھی جو شہباز گل صاحب کی ٹویٹ تھی کہ 7 فٹ برف پڑی ہے، اور جب وزیر اعلیٰ سامنے رپورٹ آئی ہے تو وہ 3 پوائنٹ سمتھنگ 4 کے، مطلب جھوٹ پہ جھوٹ. یہ ہیپن ہونے دیا گیا ہے تاکہ توجہ ہٹ جائے عوام سے، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو 2-4 دن کا اور شیلٹر مل جائے. یہاں پہ عمران خان صاحب کی بہن کے بارے میں بھی اطلاع رہی ہے، وہ بھی کہیں پہ پھنس گئی تھی، ان کو نکالنے کے لیے جناب عمران خان صاحب نے ہیلی کاپٹر بھیجا ہے. وہ نوید ASI کسی کا بھائی نہیں تھا، اس کی کوئی بہن نہیں تھی. وہاں پر بچے جو گاڑی میں مر گئے ان کی کوئی دادا نانی نہیں تھی، ان کے چاچے کاکا بابا نہیں تھے، کیونکہ وہ عمران خان وزیر اعظم کے بہن بھائی نہیں تھے. اور فرمایا یہ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب ہمیں تقریروں میں بتاتے یہ ہیں کہ ریاست مدینہ ہے، اور ریاست مدینہ میں اپنی بہن کو تو نکال لیا جاتا ہے، لیکن اس ملک کی ریاست کے لوگ، اس ریاست کے لوگ، عام عوام کو مرنے دیا جاتا ہے کیونکہ وہ وزیر اعظم کے رشتہ دار نہیں. دوستو اپنا خیال رکھیں. انتہائی شفاق اور ظالم قسم کے انسان سے واسطہ پڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس سے نجات دلائے. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں دوستو.